بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 21، چھری، چاقو، زیور وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ۔ آئینے کا شیشہ اور چھری، چاقو، چاندی، سونے کے زیور، پھول، تانبے، لوہے، گیلٹ، شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جاوے تو خوب پونچھ ڈالنے اور رگڑ دینے یا مٹی سے مانجھ ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر نقشی چیزیں ہو تو بے دھوئے پاک نہ ہوگی۔ مسئلہ 22، ناپاک زمین اور دیوار پاک کرنے کا طریقہ۔ زمین پر نجاست پڑ گئی، پھر ایسی سوکھ گئی کہ نجاست کا نشان بالکل جاتا رہا، نہ تو نجاست کا دھبہ ہے نہ بدبو آتی ہے، تو اس طرح سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن ایسی زمین پر تیمم درست نہیں، البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جو اینٹیں یا پتھر چونا یا گارے سے زمین میں خوب جما دیے گئے ہو کہ بے کھودے زمین سے الگ نہ ہو سکے، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ سوکھ جانے اور نجاست کا نشان نہ رہنے سے پاک ہو جائیں گے۔ مسئلہ 23، بچھائی ہوئی اینٹ پاک کرنے کا طریقہ۔ جو اینٹیں فقط زمین میں بچھا دی گئی ہیں چونا یا گارے سے، ان کی جرائی نہیں کی گئی ہے، وہ سوکھنے سے پاک نہ ہوگی، ان کو دھونا پڑے گا۔ مسئلہ 24، ناپاک گھاس پاک کرنے کا طریقہ۔ زمین پر جمی ہوئی گھاس بھی سوکھنے اور نجاست کا نشان جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے، اور اگر کٹی ہوئی گھاس ہو تو بے دھوئے پاک نہ ہوگی۔ مسئلہ 25، چاقو، چھری وغیرہ آگ سے پاک کرنے کا طریقہ۔ نجس چاقو، چھری یا مٹی اور تانبے وغیرہ کے برتن اگر دہکتی آگ میں ڈال دیے جاوے تو بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ 26، ناپاک عہد کو زبان سے چاٹ لینے سے پاک ہونے کا حکم۔ عہد میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جاوے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ یا چھاتی پر بچے کی کیے کا دودھ لگ گیا، پھر بچے نے 3 دفعہ چوس کر پی لیا تو بھی پاک ہو گیا۔ مسئلہ 27، کوڑا برتن پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر کوڑا برتن نجس ہو جاوے اور وہ برتن نجاست کو چوس لیوے تو فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا، اس میں پانی بھر دیوے، جب نجاست کا اثر پانی میں آ جاوے تو گرا کر پھر بھر دیوے، اسی طرح برابر کرتے رہے، جب نجاست کا نام و نشان بالکل جاتا رہے، نہ رنگ باقی رہے نہ بدبو، تب پاک ہوگا۔ مسئلہ 28، ناپاک مٹی کا برتن پاک کرنے کا طریقہ۔ نجس مٹی سے جو برتن کمہار نے بنائے تو جب تک وہ کچے ہیں ناپاک ہیں، جب پکائے گئے تو پاک ہو گئے۔ مسئلہ 29، شہد، تیل وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ۔ شہد یا شیرہ یا گھی، تیل ناپاک ہو گیا تو جتنا تیل وغیرہ ہو اتنا یا اس سے زیادہ پانی ڈال کر پکاوے، جب پانی جل جاوے تو پھر پانی ڈال کر پکاوے، اسی طرح 3 دفعہ کرنے سے پاک ہو جاوے گا۔ یا یوں کرو کہ جتنا گھی تیل ہو اتنا ہی پانی ڈال کر ہلاؤ، جب وہ پانی کے اوپر آ جاوے تو کسی طرح اٹھا لو، اسی طرح 3 دفعہ پانی ملا کر اٹھاؤ تو پاک ہو جاوے گا، اور گھی اگر جم گیا ہو تو پانی ڈال کر آگ پر رکھ دو، جب پگھل جاوے تو اس کو نکال لو۔ مسئلہ 30، ناپاک رنگ میں رنگا ہوا کپڑا پاک کرنے کا طریقہ۔ نجس رنگ میں کپڑا رنگا تو اتنا دھوئے کہ پانی صاف آنے لگے تو پاک ہو جاوے گا، چاہے کپڑے سے رنگ چھوٹے یا نہ چھوٹے۔